चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के साथ एसी की वजह से लवाहिकीन की हाथापाई के नतीजे में 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। डॉक्टर जख्मी और लवाहिकीन पर पर्चा दर्ज। डॉक्टर्स का अपने अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। उन्होंने इतना मारा है कि हमारे डॉक्टर का सर खोल दिया, 150-200 बंदा इकट्ठा करके इमरजेंसी पे हमला भी कर दिया। अच्छा सर, बताइएगा क्या मामला बना है, ये बच्चे का इंतकाल कैसे हुआ है और लड़ाई की क्या वजह बनी है? एक बच्चा था 8 साल की उम्र तकरीबन उसकी थी, और वो डेवलपमेंट वार्ड है। जो डेवलपमेंट वार्ड होता है उसमें पैदाइशी माजूर बच्चे जो होते हैं, जो दिमागी और जहनी तौर पे माजूर होते हैं या किसी भी माजूरी के साथ होते हैं, उनको कोई भी मसला होता है वो वहाँ पे दाखिल होते हैं। तो बच्चा वहाँ पे जो है ना कुछ दिनों से दाखिल था और पहले से ही सीरियस हालत में था, और मरीज़ के लवाहिकीन को पिछले 6-7 साल से पता था। मरीज़ गाहे बगाए जो है ना उसके अटेंडेंट्स लेके आते रहते थे। अब मसला ये हुआ कि जैसे कि पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे अस्पताल में रिवैम्पिंग हुई है, तो एसी और उनकी वजह से गर्मी की शिद्दत की वजह से, जैसे आपको भी पता है इतनी शदीद गर्मी हो रही है, तो एसी ख़राब थे। तो उसके अटेंडेंट्स ने सुबह भी कंप्लेन की थी कि जी अस्पताल वो जो कमरा है वो गर्म है और एसी नहीं चल रहे। तो जो अस्पताल इंतज़ामिया उसके कुछ लोग आए और उन्होंने एसी के लिए सेटिंग भी शुरू की हुई थी। तो इस दौरान जो है ना उनका लेडी डॉक्टर साहिबा से जो है ना जो चेकअप कर रही थी उन्होंने उन्हें बुलाया और मरीज़ की हालत के बारे में बता रही थी। तो उनके 6-7 लवाहिकीन जो मेल अटेंडेंट से, हालांकि अस्पताल में एक बेड पे एक पेशेंट के साथ वालदा और एट ए टाइम अगर मुलाकात का टाइम हो तो एक मेल अटेंडेंट अलाउ है। सर जानना चाहूँगा कि क्या वजह बनी कि वार्ड के अंदर एक बंदा अलाउ है या मैक्सिमम 2 बंदे अलाउ हैं, तो किस तरह वो 5 से 6 लोग वार्ड के अंदर थे, ये क्या वजह? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अब जब 4 या 6 बंदे आ जाते हैं तो वहाँ गार्ड अगर ना खड़ा हो, सम टाइम ऐसे भी होता है डिफरेंट चेक पॉइंट से जब मरीज़ पुराने दाखिल होते हैं तो वो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना भी है कि गार्ड्स की पैसे वगैरह लेके भी अंदर जाने देते हैं। आप कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी उनको बेचारों को 10-10, 15-15 हज़ार तनख्वाह मिलती है, तो वो अपनी दिहाड़ी इसी से ही बनाते हैं। ये एक फैक्ट बात है। जब 6 उसके साथ लड़के आए खड़े थे, डॉक्टर साहबा ने उन्हें मरीज़ के बारे में काउंसल किया, तो उन्होंने डॉक्टर साहबा को जो है ना उनके साथ बड़े हीटेड आर्गूमेंट्स किए। तो वहाँ से जो डॉक्टर साहब हैं दूसरे कमरे में जो बच्चे चेक है, तो वो निकल गया और उन्होंने कहा कि आप लोग रूम में बैठ के तो डॉक्टर साहबा के साथ कम से कम तसल्ली से बैठ के मरीज़ की मसला और हालत समझ लें, बाकी तो इलाज कराना ना कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। हम आपको बता रहे हैं कि मरीज़ की हालत सीरियस है। तो वहाँ से एक छोटा बच्चा था उनके साथ, को 18 साल उसकी उम्र थी, अभी जो है ना उसको कोई ID कार्ड भी कुछ अर्सा पहले ही बना है। तो उसने जो है ना ऊपर से उठ के डॉक्टर साहबा को थप्पड़, डॉक्टर साहब जो मेल थे उनको थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से जो ना वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। और वो 6 बंदे थे और हमारे एक लेडी डॉक्टर थी, वो वहाँ से फ़ौरन रेस्क्यू किया उन्होंने अपने आप को, और जो 1-2 मेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो है उनकी हाथापाई हुई है। क्या नुकसान हुआ उनके, कोई ज़ख्म वगैरह कहाँ पे है, कोई आइडिया है आपको? जो डॉक्टर था एक, उसे उन्होंने शायद राड से मारा है और पीछे से मारा है, उस बच्चे ने या उसके वालिद ने मारा है। जो उसकी जो है ना वो CCTV, क्योंकि वो एरिया ऐसा है वहाँ पे CCTV शायद कैमराज नहीं लगे हुए, मेन एंट्रेंस पे लगे होते हैं, तो उस वजह से वो जो उसको राड लगने की वीडियो है वो नहीं मिल रही, या लड़ाई की भी इतनी कोई ख़ास वीडियो नहीं मिली। और जो डॉक्टर साहब हैं उसका प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग थी, और जो उनकी लेसरेशन थी उसको 5 टाँके हम लगाए, काफ़ी बड़ा और डीप वुंड था, जो हमें शक था कि नीचे स्कल बोन, जो दिमाग की बोन है वो एक्सपोज्ड है। तो इतनी शिद्दत थी उस राड की कि उन्होंने जो मारा है उससे उसको नुकसान हुआ है कि वो डायरेक्ट अंदर पियर्स कर गया। और ये दिन दिहाड़े टाइम था, यही वाक़या पिछले साल इसी तरह का हुआ था, सुबह के टाइम नमाज फजर के टाइम। तो अगर ये उस तरह के टाइम होता तो खुदा न खासा हमारे डॉक्टर की जान ले लेते। अच्छा सर, आम मकूला समझा जाता है कि डॉक्टर है जान का मसीहा, जान बचाने वाला समझा जाता है अल्लाह के बाद, तो ये डेथ तो डॉक्टर्स की वजह से हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, हमारा काम है मरीज़ का इलाज करना। अगर तो कहीं मरीज़ के इलाज में गफलत हुई हो, या मरीज़ का हो मसला हो, ठीक है, कि मरीज़ को खुदा न खासा दवाई ना मिली हो या डॉक्टर ने चेक ना किया हो, ये सुबह के टाइम 12-1 बजे का टाइम है, जब सारा वार्ड प्रोफेसर से लेकर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और इतने PGR मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये इंतज़ामी इशू से, AC नहीं चल रहा, गर्मी है, मरीज़ के लवाहिकीन गलत टाइम पे आए हुए थे, 6 बंदे अंदर इंटर हुए थे, शायद पैसे दे के आए हैं, जो भी है, तो ये बेसिकली इंतज़ामी नाअहली थी। कसूर भी तो आपके इदारे का हो गया, इंतज़ामिया पैसे लेके अगर बंदे भेज रही है अंदर तो डॉक्टर्स को मार पड़ती है या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, तो हस्पताल की इंतज़ामिया का कसूर है। दूसरी बात अगर मैं करना चाहूँ तो वालदैन की जानिब से अगर उनका एंगल देखा जाए तो उनका बच्चा, चाहे ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं या जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर है, लेकिन बच्चा तो मर गया।
وہ تو دنیا سے چلا گیا. ان کے پاس اگر ان کی جو اولاد اگر وہ ایک ہی ہے یا 2 بھائی ہیں یا 3 ہیں تو ان میں سے تو ایک چلا گیا, نقصان ان کا ہو گیا. چاہے انتظامیہ معاملات ہیں یا چاہے ڈاکٹرز کی نااہلی سمجھی جائے, آپ اپنا اینگل بتا رہے ہیں, لیکن انتظامیہ کی جانب سے کس طرح یہ معاملہ کیا گیا؟ ہم نے ڈیوٹیاں تو نہیں چھوڑی. ہاں, جن لوگوں کی وجہ سے انتظامی نااہلی ہوئی, جو گارڈز کی کمی ہے یا جو گارڈز کو چیک نہیں کرتے کہ پیسے لے کے وہ مریض کے اٹینڈنٹ بھیج رہے ہیں, تو ایسے انتظامی عہدوں پہ موجود لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے. اچھا سر بتائیے گا, جن ڈاکٹرز پہ حملہ کیا گیا وہ ڈاکٹرز کہاں پہ ایڈمٹ ہیں اور کیا ان کا کرائٹیریا ابھی فی الحال؟ دیکھیں جی, جو ایک ڈاکٹر تھے مین ڈاکٹر بختیار, وہ ان کو کل ہم ایم ایل سی کے لے کے گئے تھے. ان کا سارا پہلے فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہم نے کر دیا تھا. میں خود سرجن ہوں, ہم نے خود انہیں اسٹچ بھی کر دیے پہلے, لیکن بعد میں جب ایم ایل سی کے لیے گئے تو اس کے لیے دوبارہ جو ہے نا انہوں نے ان کی سیٹنگ کی اور وہ سارا بون ایکسپوز جو اسی ہاسپٹل کے اندر. ہاں نہیں, اس ہاسپٹل میں نہیں. وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے یہ چلڈرن کا ہاسپٹل ہے, تو یہاں پہ بڑوں کا علاج نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ نہ ایم ایل سی ہوتے ہیں, تو ایم ایل سی وغیرہ جو اس ایریا کو لگتا ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل لگتا ہے. تو وہ جو لاہور جنرل ہاسپٹل ہے وہاں پہ ایل جی ایچ ہم انہیں لے کے گئے, وہاں پہ ان کا ایم ایل سی ہوا اور وہاں پہ ایم ایل سی کروا کے تو وہ ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم نے گھر ڈراپ کر دیا. جو دوسرے ڈاکٹر صاحب تھے جو ان کے ساتھ دوسرے ایم ایل سی والے, ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, تو وہ واپس آ کے بیچارے ڈیوٹی کرتے رہے اور صبح 8 بجے بلکہ 8 بجے فری ہو کے پھر جب فری ہوئے ہیں پھر گئے ہیں. اچھا سر, لواحقین کا موقف آ رہا ہے کہ ہمیں بھی مارا گیا, اس کے بعد ہمارا بچہ بھی دنیا سے چلا گیا, اس کے بعد ہم پہ ایف آئی آر بھی کروا دی گئی. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مارا گیا, بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 6 بندے تھے انہوں نے ہمارے ڈاکٹر 2 کو مارا ہے. اور جب فوراً ہی پولیس چوکی اور ہمارے اسپتال کے پولیس والے اور وہ سارے جب آ گئے, تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اسپتال اور ان کی موجودگی میں کون انہیں مار سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور وہ مارننگ ٹائم تھا, اتنی عوام تھی, اٹینڈنٹس بھی تھے, تو انہوں نے ہی مارا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے, انہوں نے اتنا مارا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر کا سر کھول دیا. تو پھر یہ تو وہ الزام تراشی ہو گئی نا, ہم کہیں جی انہوں نے مارا ہے, ہم نے مارا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر انہیں ہم نے مارا ہوتا یا خدا نہ خاصا آبویس چوٹیں ہوتی تو اس طرح کی بات ہوتی, لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, انہوں نے ہی مارا ہے. اور جو وہاں پہ موجود تھے مریضوں کے لواحقین, انہوں نے بھی بعد میں انہیں کہا ہے کہ یار آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے, کہ ایک لیڈی ڈاکٹر آپ کو اتنا پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بچہ آپ کا سیریس ہے, تو آپ لوگوں کو کم از کم تمیز سے بات تو سننی چاہیے تھی. اچھا سر, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بچے کی اب جو ذمہ داری ہے وہ کون اس کی ڈیتھ کی لیتا ہے؟ انتظامیہ لے گی, ڈاکٹرز لے گی, یا پھر لواحقین کی ذمہ ہی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے انتظامی افسران بھی تو ڈاکٹر ہی ہیں, لیکن دیکھیں ابھی آج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ جو وزیر صحت ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق صاحب, انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر. ہم کہتے ہیں جی آپ آئیں, ہمارے سارے ڈاکٹر جو ڈیوٹی پہ تھے وہ اس کی مکمل جو ہے نا انکوائری کمیٹی کے ساتھ وہ کریں گے, ہیلپ بھی کریں گے, اور انہیں بتائیں گے کہ جناب ہم نے تو ہر طرح سے علاج کیا ہے, چیک کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہسپتال میں اے سی نہیں چل رہے اور مریضوں کو گرمی لگ رہی ہے تو وہ انتظامی مسائل کی وجہ سے ہمارے علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو تو نہ مارا جائے. جس ڈاکٹر کو مار پڑی, 2 ڈاکٹر میں سے ایک ڈاکٹر کل 24 گھنٹے مار کھا کے بھی ڈیوٹی کرتا رہا, اس سے بڑی کوئی ہماری مسیحائی ہوگی کہ جس ڈاکٹر کو مار پڑی ہے وہ پٹیاں ایم ایل سی کروا کے پٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرتا رہا. تو اس کے علاوہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں نہ تو آپ کی نااہلی سمجھی جاتی ہے, نہ جو مریض تھے جن کا بچہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی, تو یہ پھر انتظامیہ کی نااہلی ہو گئی. یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ ہم تو کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں, اور ہم احتجاج اس بات پہ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو احتجاج ہی اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے. اور پچھلے 1 سال سے کتنے ایونٹ ہو چکے ہیں, کتنی جگہوں پہ, نرسری وارڈ میں, نیورو سرجری آئی سی یو میں, کارڈیالوجی وارڈ میں, پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ روزانہ کے طور ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے. ایمرجنسی میں لڑائی ہوتی ہے, ہم اپنے ڈاکٹر کو بھاگ کے جا کے بچاتے ہیں. تو یہ گارڈ دینا, انتظامی اور باقی انتظامی مسائل حل کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ کی. جس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے والدین پہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے, تو ایف آئی آر میں کون کون نامزد ہے؟ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں 2 سے 3 نامعلوم افراد ہیں, جو میرے خیال سے جو مین ان کے بندے تھے, شاید ان کا والد نہیں تھا, میں اس بارے میں شور نہیں ہوں چونکہ ہم لیٹ پہنچے تھے. تو جو ان کے مین 1-2 بندے تھے مارنے والے, وہ انہوں نے خود بھگا دیے تھے. ٹھیک ہے,
تو انہوں نے کہا جی نکل جاؤ، تو جب تک ہم پہنچے تو وہ نکل چکے تھے۔ کیا ہراساں بھی کیا گیا کسی قسم کا ان کی جانب سے آپ کو؟ نصیر آباد تھانے کے اندر جب درخواست دی، اور وہاں پہ ہمارا AMS اور 2-3 جو ہے نا ہمارے ڈاکٹرز بھی موجود تھے FIR کٹوانے کے لیے، تو وہاں پہ بھی ان کے 15-20 مسلح لوگ قسم کے وہ انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو پراپر ہراساں کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ اس چیز سے بچیں، اور یہ سارا کام کر کے، اور انہوں نے تو پھر بعد میں 100 150 200 بندہ اکٹھا کر کے ایمرجنسی پہ حملہ بھی کر دیا۔ ہاں انہوں نے رات کو باقاعدہ، اتنے طاقتور لوگ ہیں بس وہ انہوں نے بیسیکلی ایک لسانیت اور صوبائیت کا جو ہے نا تعصب پھیلانے کی بھی کوشش کی ہے۔ کس قسم کا؟ سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ جناب ہم ہزارہ کمیونٹی اور KPK سے ہیں، ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارا پنجابی ڈاکٹر نے بچہ مار دیا، علاج نہیں کیا، ٹیکہ غلط لگایا۔ اب دیکھیں نا یہ سارا جھوٹ فساد پھیلا کے، اب دیکھیں KPK یا آؤٹ آف کنٹری بھی کوئی ملک میں بندہ بیٹھا ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا شاید کوئی خدا نخواستہ ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا کر دی ہے۔ کیا یہ ہمارا پنجابی ڈاکٹروں کا یا چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹروں کا قصور ہے کہ آپ کے علاقوں میں اگر چلڈرن اسپتال پورے پاکستان میں ایک ہی ہے تو ہم تو آپ کا علاج کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ سیریس ہو کے فوت ہو جاتا ہے تو آپ تعصب یہ پھیلانا شروع کر دیں کہ پنجابی ڈاکٹروں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ تو میں ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ اس ایسے جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر تھے ان کو پکڑ کے ان کے اوپر تو اس طرح کا ایکٹ جو اس طرح کا فساد پھیلاتے ہیں اور شرپسند عناصر ہیں ان کو تو اندر کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کی ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو جنہوں نے انہیں وائرل کیا، جو بندے اس میں نظر آ رہے ہیں ان کو تو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ تو ملک کے لیے بھی شرپسند عناصر خطرناک ہیں۔